السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، بجٹ جو ہے وہ 10 جون کو پیش ہوا تھا اور اس کے بعد ذرا سی ہلچل ہی مچی ہوئی ہے بیکاز بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی لینے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا کو، جو کہ فارمر فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. ہی از ناؤ این اکیڈیمک اینڈ ہی ڈز اے لاٹ آف ریسرچ، ہی پبلشز اینڈ ہی از پروبیبلی ون آف دا بیسٹ نون ہمارے جو ڈومیسٹک اکانومسٹ میں ان کا نام سب سے زیادہ لسٹ کے اوپر ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود دیر کلیم کہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ پچھلے جو یہ آؤٹ گوئنگ ایئر ہے جو بھی جون 30 کو ختم ہوگا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں ریوائزڈ ایسٹیمیٹس میں ہمارا کرنٹ ایکسپینڈیچر 16.39 ٹریلین تھا اور نیکسٹ ایئر کا پروپوزل انہوں نے رکھا ہے 16.28 ٹریلین، یعنی کہ ایکچولی کم ہوا ہے. لیو الون دا انفلیشنری امپیکٹ کا بھی انہوں نے اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. ناؤ آئی وانٹ ٹو گو ون بائی ون. ایک مارک اپ پیمنٹس ہے. مارک اپ پیمنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ 8.2 ٹریلین اس سال اگلے سال ہوں گی، جو کہ اس سال 8.9 ٹریلین تھی. اینڈ دا ریزن آبویسلی از کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ 22% تھا، تقریباً 20.5 تھا جون لاسٹ ایئر، اور اب وہ 11% ہے ود دی ایکسپیکٹیشن کہ یہ اور کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب، what is the likelihood of the discount rate being further lowered, because یہ تو IMF کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم اپنے پالیسی ریٹ کو 11% پہ لے آئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے اپنے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے رائے کو ایکسیپٹ کر کے کیا ہے. جی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب کہ افراط زر کی رفتار صرف 4% پر گر چکی تھی. اوکے. اب یہ ایکسپیکٹیشن دیا جا رہا ہے کہ جو آفیشیل فورکاسٹ ہے اور IMF اگریز وتھ اٹ کہ اگلے سال 7.5% کے لگ بھگ ایوریج انفلیشن ہوگی. اوکے. اگر اس طرح ہوا تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے اگر آپ کو ریئل انٹرسٹ ریٹ کو کانسٹنٹ رکھنا ہے تو 11% کے نیچے لانا ناممکن ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا IMF نے جو سٹاف رپورٹ 17 مئی کی پریزنٹ کی ہے اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی مسٹ کنٹینیو ٹو ریمین ریسٹرکٹیو. دی ادر تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو مینشن ڈاکٹر صاحب از کہ میرے پاس بجٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریجری بلز ہیں، جو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز ہیں، سکوک ہے، یہ سارے جو بینک بوروئنگ کریں گے نا ڈاکٹر صاحب، وہ دیر از اے میسو رائز ان دیٹ. 3.4 ٹریلین ہوگی فار نیکسٹ فسکل ایئر. اتنی زیادہ ہو اور اگر آپ نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم نہ کر سکیں تو mark up, so this will hit the roof. Yes, because as it is, there is a tendency for the market to get tighter and tighter, and in fact this is exactly the right point. اور یہ بھی ہوگا کہ دیکھیے نان بینک بوروئنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے ریئل نان بینک بوروئنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ اسکیمز میں بہت کم پیسہ جاتا رہا ہے. صحیح. تو اب ریالٹی میں یہ ہے کہ the pressure on bank borrowing will be even greater. That's right. So I agree with your assessment that the scope for big reduction in the market rates is very, very low. Very, very unlikely. The other thing, Dr. Saab, is آپ نے نان بینک بورنگ کی بات کی جس میں نیشنل سیونگ اسکیمز جو ہیں which is a major component، وہ انہوں نے رکھا ہے اگلے سال کے لیے 2.8 ٹریلین. Now, Dr. Saab, just in the budget document, جو نیشنل سیونگ اسکیم سے they expect people to save is 141 بلین روپیز اگینسٹ اگلے سال. اس سال انہوں نے 164.9 بلین رکھا ہوا ہے. تو دے ڈو اینٹیسپیٹ اے ڈکلائن ان نیشنل سیونگس. ناؤ اے ڈکلائن از دیٹ ڈو یو تھنک ڈیو ٹو دا فیکٹ دیٹ دا انفلیشن ریٹ ول ڈبل نیکسٹ ایئر؟ سو سچ از دا پروجیکشن بیکاز اس سال 3-4 کے قریب ہے، تو اگلے سال انہوں نے میرے خیال میں 7-7.5 رکھا ہے.
دیکھیے بات یہ بھی ہے کہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے ان اسکیموں کی وہ کافی پریشان کن رہی ہے, لوگوں کو دقتیں ہوتی ہیں انکیشمنٹ وغیرہ میں. اینڈ ون آف دا ٹریجک فیلیئرز ان پاکستان فائنینشیل مارکیٹس has been the virtual end to inflows into national saving schemes. The other problem has been that they are giving uncompetitive rates of return. And so if anything, if they want to raise the inflow, they will have to significantly raise the rates of return on defense saving certificates, cash deposit certificates, and so on. Okay. All right. Okay. Or and I think the other thing that I don't know whether you would support this or not. Please let our viewers know کہ آپ کے کیا views ہیں اس کے بارے میں. یہ جو national saving schemes ہے یہ تو government لے لیتی ہے. I mean this should be actually be used for private sector. Don't you think? Because that would be a better thing, that a private sector savings is being channeled into private sector projects or public-private partnership projects. Well, if the private sector through the stock market floats bonds and so on and so forth, it could happen. اوکے. ایز یو نو کہ پینشن جو ہے وہ ہمارا جو ٹیکس پیئرس کے اکاؤنٹ سے ٹیکس پے کے ایکسپنس پہ جاتی ہیں ساری, جو کہ سویلین اور ملٹری جو پینشنس ہیں. اینڈ ایز یو نو ٹوٹل جو لیبر فورس جو امپلائڈ ہوتی ہے ایٹ اینی گیون ٹائم 7% آف دا ٹوٹل لیبر فورس ہے. تو یہ صرف 7% جو ہیں آف دیٹ دے آر ایلیجیبل فار بینگ پیڈ ایٹ دا ٹیکس پیئرس ایکسپنس ایز ویل ایز دی انٹائر پینشن. اگر آپ نوٹ کریں بجٹ میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سال ہم نے 1.01 ٹریلین روپے پینشنز میں خرچ کیے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے, اور جو آنے والا سال ہے اس پہ ہم 1.05 ٹریلین روپیز خرچ کریں گے. ناؤ دا انکریز سول جو پینشن ہے اس کا انکریز تو ریزنیبل ہے, کوئی 11 بلین ہے, اور میرا خیال میں یہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ امپلائی کنٹریبیوشن. ابھی شروع نہیں کی, اور ابھی یہ نہیں معلوم کہ اگر یہ کاٹیں گے تو کتنا وہ فیورور ہوگا, کتنا شور مچے گا کہ کیا یہ کر پائیں گے کہ نہیں, بیکاز دے نارملی بیک ڈاؤن ود پبلک پروٹیسٹ. ملٹری کی جو ہے وہ 676 بلین اس سال سے بڑھا کے 742 ہو جائے گی, مگر اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنسیڈر نہیں کر رہے ابھی تک کنٹریبیوشن فرام دا آرمی پرسنل, کیونکہ ان کے ریٹائرمنٹ لاز ذرا فرق ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس ڈیٹا؟ بات دراصل یہ ہے کہ بجٹ سپیچ سے پہلے جو کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ امپلائیز کے تنخواہوں میں 10% اور پینشنز میں 7% اضافہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا 7% تو ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے, and the increase is somewhat less. So اب انہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا, اس کو بڑھانا پڑے گا. As far as contributory pension scheme is concerned, this I'm afraid they will have to start with all new entrants into employment. جی وہ تو باقی تو سارے they are grandfathered, right? Absolutely. اب اس وقت گنجائش بہت کم ہے کہ ریکروٹمنٹ بڑھائیں. بیکاز جو پینشن جو ایلوکیشنز ہیں ایچ ایئر اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور انسسٹینیبل. دا نیکسٹ ون ڈاکٹر صاحب آئی ووڈ لائک ٹو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈویل آن ڈیفینس افیئرز اینڈ سروسز بیکاز وی آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف high alert, if not some kind of a war or wars is still going on. تو ہمارا جو انکریز ہوا ہے ڈیفینس افیئرز اینڈ سروسز کا وہ 2.18 ٹریلین سے 2.55 ٹریلین ہوگا, and I think this is quite reasonable given the circumstances. I would like to go to subsidies. اب subsidies جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ IMF جو یہ budget obviously was approved by the fund, تو subsidies تو 1.378 انہوں نے دی ہیں اس سال, اور اگلے سال پروپوزل ہے 1.186. Do you think they'll be able to manage that? دیکھیے اس میں جو بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ 90% تقریباً جو سبسڈیز ہوتی ہیں وہ پاور سیکٹر سے لنکڈ ہوتی ہیں. That's right. اور اس میں ڈفرینشیل سبسڈی ہے جو لوور چارجز ہوتے ہیں, اور دوسرا جو آپ کے فکسڈ پیمنٹس وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. صحیح.
تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ they will be able to bring down significantly the subsidy bill. And in fact, basically when you look at the numbers, the reduction by and large is in the power sector subsidies. Now the answer to that question is, are we suddenly going to see greater efficiency in the power sector? Or are we going to see a situation where to reduce the subsidy there will be faster acceleration in prices, in tariffs? That is the big question. Ji, just before we go on break, Dr. Sahab, let me share these figures with you. Inter-disco tariff differential जो है वो इस साल 276 billion था, अगले साल 249 है. This I think is mainly ये जो बाकी subsidies भी हैं, they are projecting कि जो savings होंगी with renegotiating of contracts और जो इन्होंने borrow किया है commercial banks से to try to eliminate the circular debt, उसका जो rate of return है वो obviously with the lower discount rate and the lower rates in the market वो कम होगा. Anyway, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, now if we can go into Benazir Income Support Program. अगर आप उसके बारे में देखें तो बेनज़ीर Income Support Program जो है वो 700 वो काफ़ी बढ़ाया गया है. Let me just get the figure right. It's gone up to 716 billion from 592 billion this year. But do you think that this is sufficient for World Bank? अभी recent जो data आया वो कह रहे हैं कि 44.7% जो है हमारे poverty level है. Do you think that this massive increase will somehow ease the concerns of the general public, of the large numbers being pushed below the poverty line? And if you could also mention, आपने जो study की थी, which I think is, I still quote it in most of my articles, आपने कहा था कि जो unemployment rate है वो आपके calculations के मुताबिक it's about 21-22%, which is exorbitantly high, which explains why जो inflation जितनी कम भी हुई है उसका कोई फील गुड फैक्टर नहीं आया. देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और एरिया है सोशल प्रोटेक्शन का जी. और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बजट में इस पे रुझान बहुत ज़्यादा होना चाहिए था फॉर रीजंस ऑफ एक्विटी एंड कंसर्न फॉर द पुअर. अब आप ये देखिए कि आपने जो कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, वेल टारगेटेड प्रोग्राम, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पैसे ख़वातीन को दी जाती हैं. और इसमें जो आपने देखा है कि प्रपोज़ल जो है वो तकरीबन 20% इजाफे का है. अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर्टी गैप क्या है, यानी कि जो तकरीबन 11 करोड़ लोग जो गरीब हैं इस मुल्क में, हैरत अंगेज 11 करोड़ लोग, उनकी आमदनी जो है और पावर्टी लाइन में कितना फ़र्क है, इस पे हमने रिसर्च किया है. और हमारा एस्टिमेट पावर्टी गैप का ये है कि ये 3,200 अरब के करीब है. तो आपका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 25% भी नहीं है इसका. तो गवर्नमेंट शुड हैव in fact increased it much more, and we have to have much better coverage. Absolutely. And much wider coverage at a time when almost half the people of Pakistan are beginning to be below the poverty line. Very, very, very serious. Now, Dr. Saab, as you know कि जो normally ये होता है कि बजट स्पीच के बाद जो चेयरमैन FBR हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो एक टेक्निकल ब्रीफिंग देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस जगह से जो पिछले साल उन्होंने जनरेट किया था द रेवेन्यू, और अगले साल में
کس کس جگہ سے ہوگا. Now they didn't do that and they have still not done it, but both the finance minister and chairman FBR they have inundated our airwaves. اب سارے تقریباً سب چینلز پہ, ہماری چینل پہ بھی آئے ہوئے تھے, تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ they have done very well in terms of the taxes, and that enforcement سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 390 بلین روپے انہوں نے اس سال کیا ہے جنریٹ, اور اگلے سال جو IMF ہے وہ مان گیا ہے کہ آپ انفورسمنٹ میں اتنے ہی ریز کریں گے, اور اگر نہ کر سکے تو IMF نے پھر وہ ایک جو کرتے ہیں نا کہ کنٹینجنسی پلان, آپ کو میرے خیال میں 350 بلین کے آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز امپوز کرنا پڑیں گے. ناؤ واٹ از ڈو یو تھنک کہ اتنا زیادہ جو ہے ٹیکس یہ جو انفورسمنٹ ہوئی ہے, آئی مین ون مسٹ اپریشیٹ دس, رائٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم ٹارگیٹ پہ ڈسکشن کر لیں, پھر وی کین سی واٹ دی اسٹریٹجی از. اب آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے سال میں جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے وہ تقریباً 14,100 ارب کا رکھا گیا ہے, اور آپ نے پچھلے سال کہہ رہے ہیں کہ 11,900 ارب آپ جنریٹ کر لیں گے, جبکہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ بہت مشکل سے 11,700 ارب کر پائیں گے. تو گیپ جو ہوگا آپ کا تقریباً دیکھیے 2,400 ارب کا گیپ ہے بٹوین دس ایئرز ریونیو اینڈ نیکسٹ ایئرز ٹارگیٹ. اب اس میں دو حصے ہوتے ہیں جو نارملی ٹیکس انالیسس میں سب کرتے ہیں. ایک تو جسے کہتے ہیں نارمل گروتھ ڈیو ٹو رائز ان دا ٹیکس بیس. اب اس میں یہ ہے کہ اگر 4.2% GDP گروتھ ریٹ ہوئی اور 7.5% آپ کی انفلیشن ریٹ رہی, تو تقریباً 12% اضافہ اس میں ہوگا. تو آپ کو 8% اور تقریباً ٹیکسیشن سے لانا پڑے گا, ایڈیشنل ٹیکسیشن یا امپروومنٹس ان ٹیکس ایڈمنسٹریشن. That means that you will have to collect about 900 billion rupees through improved fiscal effort, through higher rates, through withdrawal of exemptions, and through improvements in tax administration and enforcement. And with all due respects, I have seen and examined the budget very carefully. I have done this for the better part of my life. جی اس بجٹ میں اتنی جان نہیں ہے کہ 900 ارب اٹھا لیں گے. اوکے فیئر انف. اینڈ ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور چیز جو ہے وہ جو انفورسمنٹ کے بارے میں جو کہہ رہے تھے, FPR چیئرمین نے بھی کسی پروگرام میں یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے جو شوگر ملز سے جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ ہم نے اتنی زیادہ بڑھا دی ہے, ہم نے ٹوبیکو پہ اتنی بڑھا دی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب دیز آر آل انڈائریکٹ ٹیکسز. انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کو جیسے کہ آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں ان کا انسیڈنس آن دا پور از گریٹر دین آن دا rich. تو یہ انفورسمنٹ اس پہ کر رہے ہیں جو کہ taxes which are normally passed on to the consumers instead of going after those you know to increase direct tax. Evaders. Absolutely wonderful and extremely important point آپ کا. اس کو میں واضح اس طرح کروں کہ پچھلے سال ہم نے بڑے تاجروں پر ٹیکس لائے تھے تاجر دوست اسکیم کے تحت, اور ٹارگیٹ صرف کیا تھا 50 ارب, اور اس کا آدھا بھی مشکل سے نہیں ہو پایا. اس سال بجٹ میں ذکر ہی نہیں ہے کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ریز ریونیوز. بڑے بڑے تاجر جو ہیں, بڑے بڑے دکاندار جو ہیں, ان سے کیسے اٹھائیں گے؟ سب سے بڑے ایویڈرز تو یہ ہیں پاکستان میں, تو ان سے کیسے آپ ریونیو اٹھائیں گے؟ اس کا بتانا چاہیے تھا, نہیں بتایا گیا. بس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی. دوسری طرف آپ کو سن کے شاید یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے, اور پراپرٹی کی طرف 2 گنا انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ ہو رہی ہے بنسبت انڈسٹری کے. از دس پروڈکٹیو بیونڈ اے پوائنٹ؟ تو پراپرٹی پہ تو ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے اسلام آباد کے شہر کے لیے خاص طور پہ ایک ایگزیمشن دے دیا. کس کے لیے؟
اشرافیہ کے لیے. I mean, one is amazed at what they have done and how they are defending it. Khawateen Ustad, we'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن پروسیڈس جو ہیں وہ رکھی ہیں 87 بلین, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, نوٹ کیا ہوگا بجٹ میں وہ جو ہے روپی ڈالر پیرٹی انہوں نے 290 رکھا ہے نیکسٹ سال. ایک کویسچن آپ کے لیے یہ ہے کہ can they sustain that 290 rupees to the dollar rate, and the second is کہ privatization proceeds اس لحاظ سے 87 بلین میرے خیال میں کوئی 3-4 بلین ڈالر, مطلب دس از an insignificant amount. یہ تو پی آئی اے کا اس سے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں بیچنے کا. they are talking about discos, they are talking about everything. تو یہ what have they done in this with this data? بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اپنی رپورٹ ریلیز کی آفٹر دا سکسیزفل فرسٹ ریویو آف پاکستان's پروگرام آن دا 17th of May, اس میں جو امپلیسٹ ریٹ انہوں نے لیا ہے وہ 7.5% ڈیویلویشن سے کچھ زیادہ ہے. میں نمبر نہیں دوں گا اس لیے کہ پھر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے. اوکے. But anybody who has some knowledge of economics can calculate it from the IMF staff report. Okay? Okay. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے آپ پچھلے سال 74 اٹھائے اور اس سال 87 اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایک طرف اپنے بجٹ سپیچ میں آپ نے بہت مناسب اور بڑے کریجسلی کہا کہ ہم 4 چیزوں کو پرائیویٹائز کریں گے: پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, روزویلٹ ہوٹل, جینکوز اینڈ سم ڈسکوز. Are they all worth 87 billion only? A lot more, I would say. Roosevelt is worth at least 300 billion rupees. That's right. اب یہ مذاق ہے. یہ دیکھیے یہ نمبرز جو ہیں جسے کہتے ہیں نا, میرے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی چیزوں پر میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں B- بھی نہیں دیتا. Yeah, it is indeed sad, but ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلی رپورٹ جو آئی ایم ایف نے لکھی تھی اکتوبر 2024 میں جو ریلیز ہوئی تھی, جس میں اسٹاف لیول اگریمنٹ آن دس کرنٹ آن گوئنگ لون جس پہ ہم ہیں, جس کی وجہ سے وی ہیو ٹو لسن ٹو دا فنڈ ڈکٹیشن, اس میں انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ جو گورنمنٹ فائنانس اسٹیٹسٹکس ہیں, جی ایف ایس ریفر کیا انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شارٹ کمنگز ہیں, especially with respect to GDP and obviously on all other sectors. تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دینی ہے, پاکستان کو شاید شروع بھی ہو گئی ہے, تاکہ ہماری جو جی ایف ایس ہے, فائنانس اسٹیٹسٹکس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. Do you think that this budget, would you argue that this budget has data that is actually reflective of very, very poor GFS data, many shortcomings? سب سے اہم پوائنٹ, اینڈ آئی ایم سرپرائز کہ میڈیا میں یہ ڈسکس زیادہ نہیں ہوا ہے. جی. آئی ایم ایف کی پروجیکشنز جو تھیں اس سال, آنے والے سال کے لیے 17 مئی کے رپورٹ میں اور گورنمنٹ کے بجٹ کے رپورٹ میں جو سب سے بڑا ڈفرنس ہے جی وہ ایک چیز میں ہے. جی. اور گیس واٹ؟ جی سوری ڈاکٹر صاحب جب پھر سے بولیے, کون کیا ہے؟ Guess what? Where is the biggest difference in the numbers between the IMF staff report assessment of the financial statistics in the budget and the government's figures? چلے میں آپ سے ڈسکشن کے لیے آگے بڑھاتا ہوں. اوکے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پروفٹ. اوکے. انہوں نے پچھلے یہ سال جو ختم ہونے والا ہے اس میں پہلے 1250 رکھا تھا, پھر آئی ایم ایف نے اس کو بڑھا کر 2500 ارب کیا, اور وہی وجہ ہے کہ ہم اس سال بجٹ کا ڈیفیسٹ ٹارگٹ ایکسیڈ کر گئے. وی ہیو ڈن بیٹر. اب یہ اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی بات جبکہ پالیسی ریٹ اور انٹرسٹ ریٹس آسمان پہ تھے اور اسٹیٹ بینک واز میکنگ منی.
through financing the purchase of bonds by banks, commercial banks. Right. अब IMF स्टाफ रिपोर्ट में जो अमाउंट बजट किया गया है स्टेट बैंक प्रॉफिट्स के लिए और जो हुकूमत ने बजट किया है उसमें 12 से 1300 अरब का फर्क है. Oh my God. Okay. इधर तो 2.4 ट्रिलियन है जी. Yes, and this is going to create havoc with respect to meeting the targets. I am surprised that the IMF has agreed to it, इसलिए कि खुद तो छापा है आपने 17 मई को, which is not very far from 10th of June. सही. और उसमें आपने उसको आधा लिया है, गवर्नमेंट ने उसको 2 गुना फिर से कर दिया है और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का डेफिसिट टारगेट 3.9% ऑफ द बजट डेफिसिट ऑफ द जीडीपी पिछले 50 साल में शायद हम 1-2 ही मर्तबा कर पाए हैं. सही है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ये तो जबरदस्त अकाउंटिंग इवन मोर इनोवेटिव देन इसहाक डार साहब जो कि एक्चुअल क्वालिफाइड अकाउंटेंट थे. दिस इज जस्ट ये माशाअल्लाह. देखिए मैं तो कितना खुश हुआ हूँ कि ये इस साल डेफिसिट टारगेट था 5.8, ये कर पाए हैं 5.6. वेल डन वेल डन. अब 5.6 से गिरा कर 3.9. हैरत अंगेज अचीवमेंट. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ. जी जरूर. गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहता हूँ आपकी इजाजत हो तो. ये पहली दफा है 2015 के बाद कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट जो फॉर्मुलेट और पास हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें लिखा हुआ था कि आगे चलकर पाकिस्तान का सालाना डेफिसिट होगा 4% से कम और आपका जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो होगा 60% से कम. राइट. माशाअल्लाह इस मर्तबा गवर्नमेंट ने टारगेट कर लिया है 4% के नीचे. सब ये अगले साल कर लेंगे, इस साल शायद नहीं किया. आज मैं और मेरे साथियों ने हमने आज सोचा है कल हम थोड़ी सी मिठाई भी बांट लेंगे. Anyway, Dr. Saab, they also have a rather unrealistic figure for provincial surplus. जी माशाअल्लाह 1500 अरब के करीब हो जाएगा. और डॉक्टर साहब जो इन्होंने क्लेम किया है कि इस साल हो चुका है, आई वुड रादर वेट फॉर द प्रोविंशियल बजट्स टू. इस साल नहीं इस साल 1500 नहीं हुआ है. नहीं इस साल नहीं हुआ, ये अगले साल का है. 1000 हुआ है इस साल के करीब कह रहे हैं, जो देखना पड़ेगा. जी प्रोविंशियल सरप्लस इस साल जो है वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन है और अगले साल 1.46 है, तो नॉट क्वाइट 1.5 जैसे आप कह रहे हैं. नहीं रफली मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ ना. आई एम सिटिंग हियर विदाउट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी. आपके सामने तो डॉक्यूमेंट्स हैं. आई एम जस्ट बिल्कुल विद नो डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ मी. आई रिमेंबर द नंबर्स. एक वक्त ऐसा भी था जब हम नंबर्स खुद दिया करते थे. अब सवाल ये पैदा होता है सवाल ये पैदा होता. आपसे एक बात पूछ लूं मैं जी, इजाजत दें. माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी 4 प्रोविंसेस आने वाले साल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 2580 अरब के लगभग खर्च करेंगे. जिंदाबाद. और फेडरल गवर्नमेंट जो है थकी थकाई मुश्किल से खींच खांच के 1000 अरब. कोई 15 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज्ड टू बी सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द प्रोविंशियल्स. और आप ये देखिए कि पानी की जो इशू है, पानी का जो इशू है जो हमें बहुत परेशान करेगा आने वाले सालों में, तो क्या हमने अपनी एलोकेशन वाटर रिसोर्सेज के लिए बढ़ाई? वही सड़कों पे 50 करोड़ कम. आप मुझे इजाजत दीजिए कहने के लिए 50 अरब रुपए कम कर दिए हैं. पानी पे इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है. हमारा ख्याल यह है कि हवा से कहीं से पानी आ जाएगा. डॉक्टर साहब थैंक यू. तो हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. आई हैव रन आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब.
میرے خیال میں جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اٹ از ناٹ کوائٹ واٹ پرسنٹیج آف دا بجٹ ہیز بین ایلوکیٹڈ فار دیئر انکریز ان سیلریز. واٹ از امپورٹنٹ ٹو می از اینڈ ٹو دا جنرل پبلک آئی ایم شیور اس کے اس وقت جب کہ ہماری اکانومی بڑی فریجائل ہے, دیر از اے لاٹ آف جو نظر آتا ہے لوگوں کو, وہ یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے جو ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں انہوں نے اپنے آپ کے تنخواہیں بہت زیادہ بڑھا دیں, بیکاز یہ تنخواہ صرف ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسے جو ہیں وہ جن کو مل رہی ہیں تنخواہیں ان کی بڑھی ہے, جو ہماری 93% آف دا پاپولیشن جو کہ پرائیویٹ سیکٹر یا اور چیزوں میں کام کرتے ہیں ان کی نہیں بڑھی ہے, ان کی پچھلے 5-6 سال سے نہیں بڑھی ہے بیکاز آف دا سیویئر اکنامک کرائسس. اس چیز کو میرا خیال میں والنٹیرلی ان کو واپس کرنا چاہیے, اور اٹ شوڈ ناٹ بی اے ڈائریکٹیو فرام دا پرائم منسٹر اور فرام دا کیبنٹ, اٹ شوڈ بی والنٹیرلی ریٹرنڈ, اینڈ آئی ووڈ ہوپ that those who claim to represent us would have the courtesy to do this. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.